جاتا ہے لیں جو ہم پڑھ رہے تھے 3:55 کو. جی شاہ صاحب. سب بات پوری ہو گئی. حضرات تلسی صاحب نے میرے ایک کسی سوال کو ٹچ بھی نہیں کیا، بھاگ رہے آگے آگے، کبھی اب بدل آ گیا، ادھر آیا تھا، منتشر سی گفتگو ہے. آپ نے جو آیت پڑھی، میرا سوال وہیں پر قائم ہے کہ یہودی قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ فرماتا یا عیسیٰ، یہاں خطاب عیسیٰ علیہ السلام کو روح جسم سمیت ہے یا اکیلی روح کو ہے؟ آپ کہہ رہے روح کا لفظ دکھائے کہاں ہے قرآن پاک میں؟ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے. انی متوفی کا، عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پوری اور پورا لینے والا ہوں. پھر آپ نے کہا واو بھی ساتھ میں، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. دونوں باتیں ہو گئی، پورا لینے والا بھی ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا بھی ہوں. موت کا تو ذکر نہیں ہے، آپ نے مجھے موت کا لفظ دکھانا تھا. اب میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں کہ اللہ نے کہاں اٹھایا. یہی آپ کا ڈیمانڈ ہے نا. اس رافعوں کی جو تفسیر ہے، تشریح ہم کرتے ہیں. آپ کا درجات کہہ رہے ہیں، درجات کا لفظ ہی نہیں ہے. جہاں رفع درجات ہوگا وہاں قرآن بیان کرتا ہے. یہاں تو رافعوں کا الیہ، پورے قرآن میں رفع کے بعد الہ صرف 2 مقامات پر ہے. ایک آل عمران کی 55 اور دوسری سورہ نساء کی 158. یہ بھی دلیل ہے قرآن پاک کی. الہ جو ہے، آپ غور کیجئے، کہیں پر نہیں ہے پورے قرآن میں. چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ رفع ہو اور اس کے بعد الہ، پورے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ خاص عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب ہم چلتے ہیں سورہ نساء میں. پہلے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح جسم سے نکال لینا. کہاں ہے قرآن میں؟ جب تک وہ روح نہیں نکلے گی آپ روح کو خطاب کیسے کر سکتے ہیں؟ وما قتلوہ یقیناً. آپ کی بائبل کیا کہتی وہ آپ جانے، بائبل جانے. ابھی تو میں قرآن پاک سے بات کروں گا. وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. نفی کر دی. جس کی نفی ہے، قتل کون ہوتا ہے؟ روح تو ہوتی نہیں. قتل تو جسم ہے. قرآن کہتا ہے جسم قتل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب روح جسم کے اندر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پورے موجود ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ، رافع ماضی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھایا. تو جسم اور روح دونوں کو اٹھایا نا. اٹھانا بھی ثابت ہو گیا. موت ہوئی نہیں، اٹھا لیا اللہ نے. قرآن میں کہاں موت؟ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت. ابھی تک آپ موت کا لفظ بھی نہیں دکھا سکے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور توفی کا حقیقی معنی موت ہوتا ہی نہیں ہے. موت تب ہو جب کرینہ موت کا، میں نے سورہ زمر میں آپ کو موت کا لفظ دکھایا. جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے 2 مقام پر، مجھے موت کا لفظ دکھائیں. اٹھا لیا تو ہمارا عقیدہ ثابت. بر رفعہ اللہ الیہ، کان اللہ عزیزا حکیما، وہ بھی ہمارا عقیدہ ثابت. اللہ غلبے والا ہے. موت ہو جاتی تو غلبہ کہاں رہتا؟ یہودی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ذات ہو جاتے تو شاہ جی ٹائم اوور. جی شاہ صاحب. شاہ صاحب میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی گرامر سے یا کسی عربی میں سے جو مجھے وافا، متوفی کا جو آپ ورڈ دے رہے ہیں، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے وافا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے آگے چلتا ہے توفا. توفا اس کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے توفا ریفر ٹو دا کمپلیٹ اینڈ فائنل ٹیکنگ آف دا سول. اب آپ جس طرح ترجمہ کر رہے ہیں، میں اس ترجمے کو نہیں مانتا. میں مانتا ہوں جو قرآن پاک کے تراجم ہمیں پڑھنے کو مل رہے ہیں. یا تو آپ مجھے کسی عربی گرامر سے، کیونکہ آپ کی عربی پر کافی گرپ ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو توفع ہے اس کے معنی اور کیا ہیں. اور آپ جو بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم بائبل کی طرف نہیں جا رہے، تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہودیوں کا یہ خدا کا انتظام تھا. میں اس لیے بائبل پر جاتا ہوں کہ یہ خدا کا الہی انتظام تھا کہ یسوع المسیح کو سولی پر جان دینا تھی تاکہ پوری بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے معافی دی جا سکے. میرا صرف اور صرف بائبل پر جانے کا یہی مقصد تھا. اور ابھی اگر ہم اس پر بات کر رہے ہیں
کہ توفع کوئی، آپ مجھے عربی کا کوئی روٹ ورڈ سے مجھے بتا دیں کہ وافع جو ہے وہ اس کا آگے والا لیول بنتا ہے توفع، اور توفع کے معنی ہمیں صاف صاف نظر آ رہے ہیں کہ ٹیکنگ آف دا سول، جو اس کے ہمیں دوسرے معنی ملتے ہیں وچ مین کمپلیٹ اور ٹیک سم تھنگ ان دا انٹائرٹی، کہ یعنی کہ اس کی سول کو ہم اوپر اٹھا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن۔ میں بار بار اکارڈنگ ٹو قرآن پاک اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ جی شاہ صاحب، اب یہ فیصلہ سننے والے کریں گے۔ میں اسی لیے کہتا تھا نا کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ توفی کا معنی موت نہیں ہے، موت کے لیے ساتھ قرینہ چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا قرینہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی تو یہودی کامیاب ہو گئے اور معاذ اللہ استغفر اللہ تعالیٰ ناکام، ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا جو مرضی عقیدہ رکھیں۔ ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، قرآن پاک کی میں نے آپ اس آیت کو ٹچ ہی نہیں کر رہے۔ وما قاتلوہ یقیناً، ابھی تک اتنی گفتگو میں آپ سول نکالیں نا عیسیٰ علیہ السلام سے، کس آیت سے نکال رہے ہیں؟ روح کا لفظ آپ بول رہے ہیں ٹیکنگ دا سول نکلے تو پھر آپ کہیں نا، جہاں پہ رفع ہو رہا ہے وہاں اکیلا سول کریں گے تو یہودی کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے قرآن کے بالکل اپوزٹ چلے گئے، جو بھی کہے گا کہ وہاں روح کو اٹھایا جا رہا ہے تو پھر تو یہودی کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قتل ہی نہیں ہونے دیا، قتل ہوتا تو جسم سے روح نکلتی۔ یہ سوال کو ایڈریس کس نے کرنا ہے؟ آپ کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، موضوع قرآن پاک کا ہے۔ وما قاتلوہ، واو معنی اور، ماں کا معنی نہیں، قاتلو انہوں نے قتل کیا، ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ نکالیں کھولیں سورہ نساء کی 157 158، قتل نہیں ہوا۔ اور فوراً اللہ پاک آگے فرماتا ہے بر رفع ہو، بل سے پہلے بھی ہو بل کے بعد بھی ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، جسم اور روح دونوں۔ جو کہے کہ اکیلی روح کو اٹھایا گیا وہ یہودیوں کی بولی بول رہا ہے، یہودی کامیاب ہو گئے معاذ اللہ۔ قرآن کوئی لوارسوں کی کتاب ہے؟ میں عربی گرامر کے اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں، ٹچ کریں گرامر کو، ثابت کریں کہ وہاں روح علیحدہ ہوئی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کا لال یا روح اور جسم علیحدہ کر دے۔ جس کے قتل کی نفی ہے اسی کو اٹھائے جانے کا اس بات ہے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ وما قتلوہ یقیناً، اللہ فرماتا ہے یقیناً اسے قتل نہیں کیا گیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اب آپ ادھر ادھر بھاگیں جی، وہاں درجات دکھائیں، درجات کا لفظ کہاں ہے؟ روح تب کرے گا کوئی معنی جب یہاں قتل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ جب قتل ہی ثابت نہیں ہے تو روح علیحدہ کیسی ہو گئی؟ اس کو کس نے ٹچ کرنا، جواب کس نے دینا ہے؟ اس لیے میرے محترم میں تو عربی گرامر بھی لے رہا ہوں، میں تو قرآن کا متن بھی پڑھ رہا ہوں، عقلی دلیل بھی دے رہا ہوں، لاجک بھی بتا رہا ہوں۔ یہودیوں کی پلانی کا قرآن رد کر رہا ہے۔ جیسے میں نے لفظ پڑھا ہے نا، آپ بھی لفظ پڑھ کر مجھے سمجھائیں۔ توفی کا معنی موت نہیں ہے۔ اگر توفی کا معنی موت ہوتا تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، آگے موت کا لفظ اضافہ لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو موت کا لفظ بعد میں بتاتا ہے کہ توفی موت کی بھی ہے، توفی نیند کے بھی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو توفی ہے اس مقام پر، جی بولیے۔ جی اچھا، اب ایسا کرتے ہیں، ایک منٹ تلسی بھائی، ایک منٹ رکیے گا۔ تلسی بھائی اس کو لاسٹ کر لیں یا سیکنڈ لاسٹ کر لیں، کیونکہ بات کو وہی دلائل ہیں، تو شاہ جی اور آپ دونوں بتا دیں جیسے آپ کو اچھا لگے، کیونکہ ہم راؤنڈ راؤنڈ گھوم رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں گرامر سے پیش کرتا ہوں، میں نے گرامر سے وافع اور توفع کے الفاظ، نہیں ایک سیکنڈ سن لیجئے گا ذرا، لاسٹ میرے بھی کمنٹ لے لیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ کرنی ہے، لاسٹ کرنی ہے، سیکنڈ لاسٹ کرنی ہے، لاسٹ کرنی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، میری سن لیجئے گا جیسے پھر آپ کو اچھا لگے، سننے والے بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ لاسٹ کر، جی میں میری طرف سے لاسٹ ہے، میری طرف سے لاسٹ ہے۔ اویس صاحب کھلی ہے، جتنا مرضی چلے، میں حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ حسرت نہ رہے کہ شاہ صاحب نے بات نہیں کی تھی۔
نہیں میں بھی ٹھیک وہ ہے نہیں چاہتا کہ آپ اس کو بیان نہ کر پائیں اچھی طرح، میں بھی یہی چاہوں گا شاہ صاحب۔ نہیں یہ اچھا بیان یہ کیوں نہ لفظی کر نہیں پائے، نہیں یہ لفظی آپ نے کیسے لفظی فیصلہ، جملے نہیں 2 لفظی منٹ، جملے آپ نہیں، نے کیسے فیصلہ کرنا کہ کیونکہ شاہ صاحب نے کہا ہے نا، تو کس میں نے نے بھی کہا اس لیے بولا ہے۔ کوئی اچھا لفظی جملے نہیں، کوئی پلیز بات آپ نہیں۔ میں دونوں صاحبان سے پلیز میوٹ دونوں صاحبان، یہ گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے، اس کو اچھا رہنے دیں پلیز۔ اچھا تلسی صاحب میں آپ کا ٹائم لگا رہا ہوں، آپ نے جو آپ کی جو ٹرم ہے لاسٹ ٹرم، آپ اس کی یہ لاسٹ ٹرم دے رہے ہیں، لاسٹ ٹرم میں تلسی صاحب اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ دیں، اس کے بعد پھر لاسٹ شاہ صاحب کے پاس لاسٹ ٹرم جائے گی۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں گرامر دے رہا ہوں، وفا اور توفا، اس کا مطلب ہے ٹیکنگ دا سول۔ شاہ صاحب گرامر کی باتیں کر رہے ہیں، گرامر میں سے کچھ دے نہیں رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آگے لفظ یوز ہوا ہے رفع، تو وہ تو سول کو ٹیک کر کے اس کے درجے کو بلند کیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں سے پاک کرنے والا۔ پہلے کیا آتا ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں، پھر تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی کہ تیرے درجات کو بلند کرنے والا ہوں۔ اتنا ہی تھا شاہ صاحب، آگے آپ کی مرضی، آپ اس پر بول سکتے ہیں۔ لاسٹ کوئی ٹرم بات نہیں، میرا ٹائم پورا سمجھے، کوئی بات نہیں، ان کو دے دیں۔ اوکے جی اوکے۔ جی یہ یہودیوں کا موقف ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے سولی دی، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہا ہے۔ میرے جتنے بھی سوالات تھے تلسی صاحب نے کوئی ایک جواب بھی نہیں دیا، میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور آیات پڑھ کر جواب دیا ہے۔ توفی کا معنی موت تب ہوگا جب موت کا قرینہ ہوگا، عدت ہوگی، فرشتے آئیں گے، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں معاملہ ہی جدا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، قولہم، ان کا قول، کن کا قول؟ یہودیوں کا، جو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا نہ قتل کی۔ تو جناب محترم تلسی صاحب، روح تو تب ہوتی جب قتل ہوتا، اس کا آپ جواب نہیں دے رہے۔ ٹیکنگ دا سول، سول تب لی جاتی جب موت ہوتی، جب قتل ہوتا، قتل ہوا ہی نہیں، سول کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح، تو پھر تو یہودیوں کی بات پوری ہوگی، آپ اس سوال کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے۔ یہ جو یہودیوں کی ترجمانی ہے کہ کہنا کہ وہاں پر روح کو اٹھایا گیا، روح تب ہوتی جب قتل ہوتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 کا اینڈ ہے وما قاتلوہ یقیناً، اور 158 کا آگے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ موت کب ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ آگے 159 ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ 159 علیہم شہیدہ 159۔ اور اہل کتاب، ان اہل کتاب کے جو غلط عقائد ہیں یہود و نصارہ کے، وہ درست ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ اللہ کا نبی بھی نہیں مان رہا، رسول بھی نہیں مان رہا، دونوں غلطی پر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ دونوں ان پر درست عقیدہ قائم کر لیں گے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں نے موت کا لفظ بھی آپ کو دکھا دیا۔ تو اس اعتبار سے ابھی تک ان کی موت نہیں ہوئی۔ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں۔ توفی کا معنی پورا لینے والا ہوگا جب تک کہ موت کا قرینہ نہ، موت کا تو قرینہ ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کی، اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اللہ نے ان کو بچانا تھا اور اپنی طرف اٹھانا تھا۔ میں نے آپ کو سورہ نساء سے بھی دکھا دیا، موت آپ ثابت نہیں کر سکے۔ میں پھر آپ کو کہتا ہوں موت کا لفظ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو، ماضی کا صیغہ ہو، نہیں دکھا سکے آپ پوری گفتگو میں۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی گرامر بھی، وہ بھی میں نے گرامر بھی بتا دی کہ وما قاتلوا، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، قاتلو انہوں نے قتل کیا، ہو عیسیٰ علیہ السلام اکیلی روح نہیں، جو اکیلی روح کرے گا وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، عربی گرامر کا وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ قتل ہی نہیں ہوا، قتل ہوتا تو پھر روح علیحدہ ہوتی۔ آگے قرآن فرماتا ہے بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، جن کو قرآن فرماتا ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا جی ٹائم ہو گیا۔ اچھا تلسی بھائی میں آپ کو پھر دوبارہ تھوڑا سا، چونکہ شاہ صاحب نے پھر موقف رکھ دیا ہے، انہوں نے آپ سے پھر ڈیمانڈ کی ہے موت کا لفظ اور عیسیٰ، وہ آپ کو میں پھر ٹائم دیتا ہوں۔
آپ کو میں ٹائم تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں, 2 منٹ کر دیتے ہیں, اور شاہ آپ کو میں زیادہ ٹائم دوں گا تاکہ آپ کا کوئی گلہ نہ رہے. تو پلیز آپ جنہوں نے موقع رکھا ہے آپ کو پھر دوبارہ 1-2 سیکنڈ لاسٹ ٹرن کر لیتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ ہے, پھر اس کے بعد لاسٹ کے اوپر جائیں گے. تو سیکنڈ لاسٹ ٹرن ہے, اس کے اوپر آپ اپنا بیان کیجیے. اسٹارٹ. سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے یہ احمد علی صاحب نے ترجمہ کیا ہے, اگر پوری مسلم امہ کو اس پر اعتراض ہے کہ یہاں پر انہوں نے متوفقہ کا موت ترجمہ کیا ہے, تو یہ لوگوں کو اگر بھٹکایا جا رہا ہے تو اس کو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا؟ نمبر 1 بات ہو گئی. میں نے کہا ہے کہ جس روٹ ورڈ کو میں نے لیا ہے وفا اور توفا, شاہ صاحب اس کی طرف بالکل نہیں جا رہے. یا تو وفا اور توفا دونوں ورڈ کا مجھے کوئی مطلب بتا دیں. وفا اور توفا, توفا جو ہے اس کے معنی ہے کہ میں تمہاری روح نکالنے لگا ہوں, ٹیکنگ دا سول, اور اس کے معنی ہے کہ پورا میں تمہیں کمپلیٹ کرنے والا ہوں. جو تمہارا زندگی کا اس زمین پر ایک سفر تھا اس کو ختم کرنے والا ہوں, کمپلیٹ ہو گیا. تو اب میں تمہاری سول لینے والا ہوں اور تمہیں ان کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ شاہ صاحب کو تھوڑا ٹائم دیں. شاہ صاحب توفا اور وفا 2 لفظوں کو تھوڑا ڈسکرائب کر دیں, یہ جو روٹ ورڈ ہے وفا. جی ٹائم پورا لیا کریں, میں پھر دوبارہ بات مکمل ہو گئی. شاہ جی کو دیتا ہوں. جی شاہ جی 1 منٹ رکیے گا. جی شاہ جی. میری بات سچ ثابت ہو گئی. آپ نے خود اقرار کر لیا. مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے نہیں پوچھنا, آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. میرے سوال کا جواب یہ دینا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے روح نکالنا مراد ہے. اگر روح نکل گئی تو یہودی کامیاب ہو گئے. آیات کے اندر میں جواب دے رہا ہوں, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, کیا روح نکلی؟ نہیں. انی متوفی کا, میں تجھے پورا لینے والا ہوں, اپنے قبضے میں, اپنے کنٹرول میں. توفی کا معنی ہے پورا لینا. آپ کہہ رہے ٹیکنگ دا سول. عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے سول نکلنی تو ثابت کرے نا. اتنی دیر میں گفتگو کر رہا ہوں, سول کہاں نکلی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ وَرَافِعُ کا الیہ, رفع کے بعد الہ ہو تو درجات ہوتے ہی نہیں ہیں. پورے قرآن میں چیلنج ہے میرا, کوئی ایک آیت پیش کرے, یا رفع ہو ساتھ الہ, 2 ہی مقام ہے پورے قرآن میں. اب میں آپ کو ان کا رفع دکھاتا ہوں. قتل کی بھی نفی, موت کی بھی نفی, روح کے جدا ہونے کی بھی نفی. اب بار بار کہنا روح, تو روح نکلے تو پھر ہے نا, روح تو نکلی ہی نہیں. آپ نے یہ ثابت کرنا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نکالنے والا ہوں. نکلی کہاں ہے؟ ماضی دکھائے, نکل گئی. کہاں نکل گئی؟ آپ ہی کا ترجمہ اگر مانا جائے تو کہاں نکلی؟ نہیں نکلی. اور رفع اپنے اللہ پاک نے فرمایا وما قتلوہ, اور نہیں قتل کیا انہوں نے. وہ قول ہے ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا. اللہ نفی کر رہا ہے. اس سوال کو آپ نے پوری گفتگو میں جواب تک نہیں دیا. فیصلہ سننے والے کریں گے. میں پھر دہراتا ہوں, قتل نہیں ہوا تو روح اندر ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں نے عیسیٰ, ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. یا تو ڈینائی کریں کہ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. کیا ہو سے مراد صرف جسم ہے, صرف روح ہے؟ نہیں, دونوں ہے, جسم اور روح دونوں. اللہ نے اس مقام پر قتل نہیں ہونے دیا. جسے قتل نہیں ہونے دیا وہ کون ہے؟ ہو کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. بر رفعہ اللہ الیہ, اسی جسم اور روح دونوں کو اٹھائے اپنی طرف. اکیلی روح میں چیلنج کرتا ہوں, پورے قرآن سے دکھائیں اکیلی روح کہاں ہے. یہ میری دلیل ہے قرآن سے, اور ناوی گرامیٹیکلی ہر اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں. بالی بتالیہ ہے, جس کی نفی ہے اسی کا آگے اس بات ہے. اسی کو اللہ پاک نے اپنی طرف اٹھا لیا. ابھی تک آپ پوری گفتگو میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت تو ثابت ہی نہیں کر سکے. روح جدا کرے نا جسم سے, کہاں جدا ہوئی ہے؟ جی جناب. اچھا شاہ صاحب, ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ میرا یہ ترجمہ ہے, یہ میرا ترجمہ سب سے پہلے یہ نہیں ہے. بلیو می کہ یہ بار بار اس احمد علی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو رائج ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم چلتے ہیں کہ آپ بار بار رفع کو کہتے ہیں اٹھانے والا. رفع کہ میں آپ کو 40 کی 15 دوں گا,
اور پھر ہم دیکھتے ہیں 2 کی سورہ بقرہ کی 253 میں بھی لکھا ہے رفع کے مطلب درجات بلند کرنا ہے. یہاں پر صاف صاف ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلے میں تمہیں توفع کرنے والا ہوں، تیری سول لینے والا ہوں اور تیرا درجہ بلند کرنے والا ہوں. آپ رفع کو صرف اٹھانے کا بار بار لے کے آ رہے ہیں. رفع کا مطلب اٹھانا پورے قرآن پاک میں اس کا بے شمار جگہ دو کی 253 میں لکھا ہے کہ رفع کے مطلب ہے درجات کو بلند کرنا. اگر عیسیٰ کو ویسے ہی اٹھا لیا ہے اور درجات بلند کر دیے گئے ہیں تو یہ تو وہ ہماری جو پریڈکشن شروع ہو جاتی ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. اس لیے میں نے آپ کو 2 روٹ ورڈ اب دے دی ہیں، رفع اور توفع. آپ کہہ رہے ہیں کہ متوفی کا مطلب ہے پورا لینا. آپ کسی عربی گرامر سے یہاں پر کوئی بندہ آپ لگا دیں یہاں پر عربی گرامر سے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تاکہ ہم بات کو آگے لے کے چلے کہ عربی گرامر سے ہمیں لگا دیں کہ یہاں پر کیونکہ روٹ ورڈ لینا ہے آپ نے وفا اور توفع، ان کے معنی لینے ہیں، وہ آپ لگا دیجئے سر تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں. وفا اور توفع. جی جی اویس صاحب. ایک منٹ بس میں شاہ جی ٹائمر لگا دوں آپ کا. ٹھیک ہے سٹارٹ اپ شاہ جی. دیکھیے حضرات، وہ بات میری سچ ثابت ہو رہی ہے. میں نے جو لفظ لیول استعمال کیا تھا نا، اسی لیے استعمال کیا تھا. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے. میں قرآن کی آیات آپ کو پیش کر رہا ہوں. احمد علی صاحب اچھا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لیول کا لفظ یوز نہیں کریں گے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. آپ بدوؤں کا لفظ نہیں کریں گے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. جی تلسی صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بدوؤں کا لفظ نہیں کریں گے. وہ جب آپ کہیں گے نا کہ عربی زبان کو آپ ایک علم کا لیول تصور کریں گے. پہلی بات ہے کہ پہلی آپ اپنے آداب کو رکھیں. میرے بیچ میں کیوں بولے؟ میں پورا بولا ہوں، آپ کی ٹرن آنی تھی نا، اس وقت ریکویسٹ کرتے. یہ آپ سب سمجھا تھا کہ آپ نیکسٹ ٹائم دوبارہ نہ بولے. اویس صاحب نیچے اتر گیا. میں دونوں اب آپ سے گزارش کروں گا ذرا پلیز اپنی باری پر اب بات کریں. شاہ صاحب کی باری، ان کو بات کرنے دیں. اب یہ احمد علی صاحب پر چلے گئے ہیں. احمد علی صاحب تو موضوع نہیں تھا، موضوع تو ہمارا قرآن پاک تھا. احمد علی صاحب کون ہے جی؟ کیا ہم نے شرائط میں رکھا تھا کہ احمد علی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے؟ قرآن کے متن پر ڈیسائیڈ ہونا ہے. ایک بات. اب یہ 40-15 2 53 پڑھیں، کوئی ترجمہ کریں. یہ دلائل دیں گے آپ کے جناب 40-15 اور 2 53. آپ محترم، آپ نے اگر عربی نہیں پڑھ سکتے تو ترجمہ کریں. اور رفع جو ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا، یا رفع کے بعد الہ ہے، میں نے آپ کو 2 مقام دی، آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے رفع کا معنی کیا ہے. آپ ایسے ہی جو ہے نا تک بندیاں سے نہیں ہوتا، مناظرے تک بندیوں سے نہیں ہوتے. یہ 40-15 2 53 یہ ہوتا ہے مناظرہ. آیت پڑھیں اپنی ٹرن میں، آیت پڑھیں اور اس جی شاہ جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. جی شاہ صاحب، میں آیت ہی پڑھنے لگا ہوں. آپ 253 نہیں ہے، سورہ بقرہ کی 253 ہے. تلسی صاحب ایک منٹ پلیز جی آپ کا میں ٹائم سٹارٹ کر دوں. اچھا، اپنا مخاطب ایک دوسرے کو ذرا پلیز آپ صرف اپنے دلائل رکھیں، ذرا مخاطب تھوڑا کم کریں. یہ لیں. ہاں جی، میں شاہ صاحب سے وہی سوری سر، میں شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی بعد میں یہ لیول کا لفظ یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس وقت مجھے یہ برا لگا تھا تو میں نے چاہا کہ بھئی شاہ صاحب دوبارہ نہ استعمال کریں، کیونکہ شاہ صاحب کی عادت ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے چاہا تھا کہ میں شاہ صاحب سے ریکویسٹ کر دوں. اب میں نے بولا تھا سورہ بقرہ کی 253، شاہ صاحب 253 کہی جا رہی. 253 اس میں لکھا ہے یہ سب رسول ہیں، ہم نے
ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ورفع، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ ان کے درجات بلند کیے ہیں بعض نبیوں میں سے بعض کے۔ رفع کا کیا یوز ہو رہا ہے؟ درجات کا بلند کرنا۔ اب چلتے ہیں 40 کی سورہ غافر کی، ہم چلتے ہیں 15 پر۔ ہمیں وہاں پر بھی جو رفع کا مطلب مل رہا ہے، رفع الدرجات، سوری میں پھر سے کہوں گا کہ میری عربی اتنی اچھی نہیں، وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رفع کا جو یوز ہو رہا ہے قرآن پاک میں بار بار، وہ ہمیں روٹ ورڈ سے بھی مل رہا ہے کہ وہ درجات بلند کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اٹھانے کے لیے ہو نہیں رہا۔ اور یہاں پر اگر ہم اسی بات کو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے پروو کرنا ہے، شاہ صاحب آپ عالم ہیں، میں نے آپ کو روٹ ورڈ دے دیا ہے، میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ توفا وفا سے نکلا ہے، اور وفا کے معنی ہے ٹیکنگ دا سول۔ اب آپ نے اس کو ڈینائی کروانا ہے اپنے کسی روٹ ورڈ کے ساتھ، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بڑی اچھی عربی آتی۔ اوکے جی۔ جی انہوں نے 2 آیات پڑھی ہیں، وہ بھی ان کے موضوع کے مطابق نہیں ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ 253، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رفع آیا، ساتھ رفع آیا، ساتھ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اور نہیں قتل کیا گیا، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، جسے قتل نہیں کیا اسے ہی اٹھایا۔ درجات کہاں ہیں؟ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ پڑھیں ترجمہ، کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ ترجمہ ہی پڑھ دیں، چلے کھولے قرآن پڑھیں ترجمہ۔ آپ نے ابھی تک اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، بتائیں کس نے ترجمہ کیا وہاں درجات کا؟ اس لیے جس کے قتل کی نفی ہے اسے ہی اٹھایا اللہ پاک نے اپنی طرف۔ اب آپ دوسرا مقام لے آئے، یہاں آپ کو میں نے درجات کا لفظ دکھا دیا، یہاں پر ہے رفیع الدرجات، ذو العرش، بلند درجات پر فائز کرنے والا، یہاں پر بھی درجات کا لفظ ہے نا جی۔ وہاں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کا لفظ دکھائیں۔ میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی آپ کے اس مضمون کے ساتھ نہیں ٹیلی ہوتی۔ وما قتلوہ، یقیناً ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں، اور نہیں قتلو، انہوں نے قتل کیا، ہو اسے یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ رفع بلند کیا، اٹھا لیا، ماضی کا صیغہ ہے، رفع ہو عیسیٰ علیہ السلام، جس کو قتل نہیں کیا اسے اٹھایا۔ کس نے اٹھایا؟ بر رفع اللہ، اللہ نے، الیہ، اپنی طرف۔ درجات تو ہیں ہی نہیں، یہ آپ جو 2 آیات دکھائیں گے وہاں تو درجات کا لفظ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ شاہ صاحب میری آپ سے ریکویسٹ تھی، ایک سیکنڈ سر مجھے تھوڑا بول لینے دیجئے، پھر آپ بول لیجئے گا جو بھی آپ کو کہنا ہوگا، آگے بھی چلنا ہے ابھی۔ تو میری شاہ صاحب سے ریکویسٹ تھی کہ میں نے ان کو روٹ ورڈ وفا اور توفا دکھائے ہیں، شاہ صاحب ان کو ڈینائی تو کریں نا۔ اور دوسری جو بات ہے، ایک سیکنڈ اب سن لیجئے بھائی، میری شاہ صاحب سے بات ہو رہی ہے۔ نہیں نا تلسی بھائی سنیں، تلسی بھائی میری بات سن لیں پہلے، آپ میری سن لیں۔ مناظرے میں ایسا نہیں ہوتا، سننے والے جو ہوتے ہیں نا وہ فیصلہ خود کرتے ہیں، آپ نے اپنی دلیل رکھنی ہوتی ہے بس۔ آپ دوسری یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دوسرے کو منوانا ہوتا ہے، آپ نے بھی دلیل رکھنی ہے، انہوں نے بھی دلیل رکھنی ہے، سننے والے خود فیصلہ کرتے ہیں، یہ مناظرے کے اصول ہوتے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ صرف اپنی دلیل رکھیں جی۔ میری آخری بات ہے، اس کے بعد شارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ میری آخری بات ہے سر جی، کہ اگر قرآن پاک میں بولیں جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ جی اگر قرآن پاک میں یہ ہمیں لکھا ملتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، تو اس میں ہم چینجنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ایک انسان تصور کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب وہ ایک نفس تھے
تو قرآن پاک کی آیت سے ہمیں صاف صاف یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ پھر ان دونوں میں تھوڑا سا تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے. شاہ صاحب اس کو ایکسپلین کر دے تاکہ دنیا کو سمجھ لگ جائے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا جو اس دنیا میں آیا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ شک لازم نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں اس آیت کو لے کر سوچنا پڑے گا. تو جو پہلی بات تھی میں نے 2 ابھی روٹ ورڈ دے دیے ہیں. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ثابت کرنا ہے. بھائی میں نے ثابت کر دیا ہے ٹیکنگ دا سول، اب آپ نے ڈینائل کروانا ہے اس کا، کروا دیں مجھے. تھینک یو ویری مچ جی. جی سب دے دوں شاہ صاحب کو، آپ کا ٹائم ہے، آپ کا ٹائم دے دوں نا. جی میں نے تھینک یو ویری مچ بول دیا ہے کہ شاہ صاحب کو گزار یہ ہے، انہوں نے ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سول جدا ہوئی. میں نے ان کو سورہ نساء میں لفظاً ورڈ بائی ورڈ، انہوں نے ابھی تک کوئی جواب دیا؟ میں ان کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں نے سورہ زمر بھی پڑھ کر ان کو بتا دی. یہ اٹکے ہوئے احمد علی صاحب کے ترجمے پہ. یہ کوئی شرط رکھی گئی تھی کہ احمد علی صاحب کا ترجمہ فائنل اتھارٹی ہوگا؟ میں نے تو ابھی پڑھا بھی نہیں وہ ترجمہ. اس لیے دلیل سے بات کرنی ہے تو ایسی تو یا گپ شپ سے نہیں چلنا. احمد علی صاحب لے آتے ہیں بیچ میں، یہ شرطوں میں رکھا تھا کہ جو احمد علی صاحب فائنل کریں گے وہی ہوگا. تو ابھی جو روٹ لیٹر ہے میں نے بتایا، واو فا یا کا معنی موت نہیں ہے. موت کا قرینہ ہوگا تو موت ہوگی. یہ جواب سن لیں، یہاں موت کا قرینہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے. موت بقرہ 253 کا جواب دیا، اور اس کے بعد جناب آپ دوسرے مقام پر گئے، اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب آپ گئے جی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ آیت پڑھوں اور میں کہوں جی تلسی صاحب کی فوت ہو گئے، لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے؟ آیت پڑھ کر تلسی صاحب کی موت ہو گئی ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا رسول، صرف انسان تو ہے لیکن قرآن کے حوالے سے کلمت اللہ وجیعاً فی الدنیا والآخرہ، جو ان کو عزت اور مقام کے ساتھ ان کی شان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان قرآن نے بیان کی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے. لیکن کب آنی؟ الی اجل مسمی، جب کسی کی موت کا وقت آئے گا. لمبی عمر سے کوئی خدا نہیں بن جاتا. قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں نوح علیہ السلام 950 سال ہیں. سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تک ان پر موت رہی ہے. اصحاب کہف 309 سال کا ورڈ قرآن نے استعمال کیا. لمبی عمر سے کوئی خدا نہیں بن جاتا. جی اچھا جی، یہ لاسٹ ٹرن ہے، فل اینڈ فائنل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کوئی کراس آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی اس لاسٹ ٹرن کے اوپر کہہ دیجیے گا. جو بھی آپ نے دعویٰ پیش کیا تھا، آپ نے دعویٰ آپ کا یہ تھا. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کی مہربانی، کیونکہ شاہ صاحب جو مضمون پیش کر رہے تھے 2 منٹ دے دیں. چاہے تلسی صاحب کو بعد میں ایکسٹرا ٹائم دے دیجیے گا، لیکن مضمون پلیز کلیئر کر لینے دیں. ان کی بھی ڈیمانڈ تھی تلسی صاحب کی بھی. پلیز میں پوچھ تلسی بھائی، میں ٹائم دے دوں تھوڑا سا ایکسٹرا شاہ جی کو؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے، پھر شاہ صاحب کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو تلسی صاحب میں ٹائم دے دوں تھوڑا سا ایکسٹرا شاہ جی کو؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا ٹائم لے لینے دیجیے، پھر شاہ صاحب کو دے دیجیے گا. جی بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے پیارے بھائیوں، بڑا مزہ آ صاحب رہا آپ ہے. میرے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں سر. جی چلیں جی، میں رہ جاتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاہ جی کو تھوڑا ٹائم دے دوں ایکسٹرا؟ سر میں نے کہا مجھے اپنا ٹائم لے لینے دیجیے، بعد میں شاہ صاحب کو 5 منٹ دے دیجیے. اگر ان کو لینی تو آخری ٹرن میری ہوگی، انہوں نے جو بات کرنی انہیں کر لینے دیں. آخری تو شاہ صاحب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب آخری ہوتی ہے. ابھی میں آپ سے صرف دنیا کو کچھ اور بتانا نہ شروع کر دیں کہ بھئی ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے. نہیں ایک سیکنڈ میری بات تو سن لیں بھائی، میری بات تو سن لیں ذرا. ٹاپک سے ڈیریل ہوئے ہیں پیر صاحب، مان جائیں، ٹھیک ہے، مرضی ہے. نون صاحب آپ بول رہے ہیں؟ کوئی اور نہیں بولے پلیز، کوئی اور نہیں بولے گا. تلسی بھائی آپ صرف یہ، میں آپ کا ٹائمر لگا رہا ہوں، میں ٹائمر کے اوپر آپ بات کریں. آپ کی ضرورت آ گئی سامنے. نہیں آپ آ جائیں. نون بھائی آپ چپ رہیں، نون بھائی آپ چپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نون صاحب کو اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. ہم تو اللہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے شاہ صاحب کون بیٹا مانتا ہے یا نہیں مانتا. میں نے آپ سے پوچھا،
कि आप बेटा माने? बात तो नून साहब को क्यों परेशानी होगी बीच में? सर आप देखें ना, देखें मेरे नून टर्म साहब में को इसीलिए परेशानी हुई है कि आप दुनिया को कुछ और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं शाह साहब। देखे मैं जिधर मर्जी ले जाऊं क्यों आप ले जाएं शाह साहब? आपको डिबेट का पता नहीं है कि हमारा टॉपिक क्या है? आप कह रहे हैं मैं जिस तरफ, आप क्या है? प्लीज दोनों साहबान खामोश हो जाएं। तुलसी साहब आप भी खामोश हो जाएं, दोनों साहबान प्लीज खामोश हो जाएं प्लीज। ये गुफ्तगू का ये ऐसे नहीं होती, ये मुनाजरा चल रहा है। प्लीज तुलसी साहब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अपने टाइम में तुलसी साहब सिर्फ बात कीजिए। Let me say something. जी नून साहब आप मुनाजरे के दरमियान तुलसी साहब बात करेंगे जी। सिर्फ तुलसी साहब हमारी साइड से कोई बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं तुलसी भाई की साइड से भी कोई बात ना करे, मेयार यही है। तुलसी साहब आपको टाइम लगा रहा हूं, आप अपने टाइमर के अंदर जो मर्जी बात करें, लेकिन ये क्रॉस क्वेश्चनिंग प्लीज, क्रॉस बात ना करें। आप अपने टाइम के अंदर जो मर्जी बात करें। आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सर मैंने क्रॉस नहीं किया, शाह साहब मेरे टाइम में बोले थे, क्योंकि आपने कहा था मैं आपका टाइम स्टार्ट करने वाला हूं, तो शाह साहब ने बड़े इत्मीनान से बोला है कि मैं जो मर्जी बोलूं, मैं जो मर्जी मानूं। भाई आप मानते रहे शाह साहब, मैंने अच्छा, अभी सुन लें नो वर्ड भाई, आप उस तरफ नहीं जाएंगे। एक टाइम लगाने दें, टाइम लगाने दें प्लीज। जी टाइम लगा दें जरा। आपका टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, ये 3 सेकंड में अपलोड हो जाएगा, 1 मिनट। जी तुलसी भाई स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच सर। शाह साहब मैंने आपसे ये नहीं अभी सवाल किया कि आप ईसा को खुदा का बेटा माने या ना माने। आपने ये टॉपिक में लोगों को कुछ और बताने के लिए ये आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जैसे बाशऊर और एक इल्मदान आदमी को ये ज़ेबा नहीं देता था। मैं आपसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं करता था, क्योंकि जब हम नॉर्मल बात करते हैं आप जो मर्जी बोलते रहे। डिबेट के असूल हम देख रहे हैं कि ना मैं आपकी बात में बोलता हूं ना आप मेरी बात में बोले। जो दूसरा असूल है, जो हमारा टॉपिक है उस पर रहें और मुझे साबित करें। तवफ़ा और राफा, जो मैंने रफा बोला है उसके मानी हमें मिलते हैं कि दर्जात को बुलंद करना। कुरान पाक में हमें और बेशुमार जगह पर, मेरे पास ये मेरे ख्याल में कुरान पाक की 13 की 2 में, 19 की 57 में बेशुमार जगह पर राफा का मिलता है, जो रूट वर्ड हमें मिल रहा है। तो वफ़ा का रूट वर्ड मैंने आपको दे दिया है कि वाफा से शुरू हुआ है, और तवफ़ा जो रेफर करता है कि किसी चीज का कंप्लीट करना, और एंड फाइनल टेकिंग ऑफ द सोल। आप कह रहे हैं मैं आपको साबित करूं, मैं तो भाई आपको उसके रूट वर्ड पर लेकर चला गया हूं। आप मुझे कहीं से वो दूसरी जगह पर साबित तो कर देना। इसलिए शाह साहब मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को दूसरी तरफ ना लेकर जाएं कि हम क्या मानते हैं या आप क्या मानते हैं, यस्सु अल मसीह को या हजरत ईसा को। तो प्लीज ये थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। सॉरी टू से अगर मैंने किसी की भी दिल आजारी की हो। जी देखिए, बंदे को दयानतदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। मैं तो आपकी बात पे नहीं बोला, मैं नून साहब की बात पे बोला। ये नोट कर लें, रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्होंने फिर झूठ बोला है कि आपकी बात को काटा। जब नून साहब बीच में आए हैं तो उस वक्त जो डिबेटर है उसको हक पहुंचता है कि वो जो बोलने वाला है उसे कहे। मैंने एड्रेस नून साहब को किया, तो ये इनकी गलत बयानी नोट कर लें और रिकॉर्डिंग मौजूद है। दूसरा, मैंने क्यों जवाब दिया है, अब ये भी इन्होंने बहुत, यानी ना, अब वो इंसान, आपने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो वो तो इंसान है, तो इंसान को तो मौत आनी है। आपने ये नहीं कहा, तासर ये दिया कि हम माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान नहीं मानते। मैंने अर्ज किया कि हम उनको इंसान भी मानते हैं, वजीहन फी दुनिया वल आखिरा भी मानते हैं, कलिमातुल्लाह भी मानते हैं, और उनको जो नहीं मानते, अल्लाह का बेटा नहीं मानते। मैंने कौन सी अपनी आपके ऊपर जो है वो क्या किया है? कुछ भी नहीं। आप तासर ये दे, तो वजात करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। और नून साहब का आना, मैं ताज्जुब हुआ है मुझे नून साहब पर।
تلسی صاحب بول نہیں سکتے جو، اور آپ نون صاحب بیچ میں آ گئے، تو اس لیے آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے آپ کی بات کو کاٹا۔ جب نون صاحب بیچ میں آئے تب میں بولا ہوں۔ یہ جو ماڈریٹر ہیں اویس صاحب اس کی وضاحت کر، یہ میرے اوپر انہوں نے بہتان لگایا تلسی صاحب نے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب نہیں دیا، میں تو قرآن کی آیات پڑھ کر، اور آپ کہہ رہے ہیں جی درجات ہے، پھر آپ 2 اور 5 13 2 ایسے نہیں ہوتا، آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ 13 2 لوگوں کو کیا پتا 13 2 کس طرح ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے، میں نے آپ کو روٹ لیٹر پر بھی لے کر گیا ہوں۔ توفی کا معنی موت نہیں ہے، موت تب ہوگی جب موت کا قرینہ ہوگا۔ توفی نیند کے لیے بھی ہے، تو کیا توفی کا معنی پھر جب نیند کریں گے تو پھر موت ہی رہے گی؟ تو اس لیے میں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، اب آپ نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو سننے والے ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو اس لیے جناب محترم میں نے اس کا بھی جواب دے دیا، اور آپ نے چونکہ لفظ انسان بولا اور تاثر یہ دیا کہ جیسے معاذ اللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو یہ اس کا اپوزٹ مانا تھا، وہ میرا حق تھا، اور آپ دونوں نے زیادتی کی، آپ نے بھی، اور آپ مجھ کو نہیں روک سکتے کہ میں اپنا عقیدہ بیان کروں۔ جب آپ انسان کا لفظ ہے، 3-4 سیکنڈ رہ گئے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بات ختم کریں گے۔ اوکے جی ٹھیک ہے تلسی بھائی، آپ کا مائک میوٹ ہے، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں۔ اچھا یہ اب ایسا کرتے ہیں، گفتگو کو نا کسی حتمی سائٹ پر لے کے جاتے ہیں۔ تلسی بھائی آپ یہ فل اینڈ فائنل سیکنڈ لاسٹ ہے، آپ کی سیکنڈ لاسٹ ہے، پھر شاہ جی کی سیکنڈ لاسٹ ہے، پھر آپ کی لاسٹ ہے، پھر شاہ جی کی لاسٹ ہے، تو سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے تلسی بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ میں نے اس آیت میں بالکل بھی جو میں نے کہا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، میں نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ عیسیٰ کو یا یسوع المسیح کو انسان نہیں سمجھتے؟ میں نے اس کنکلوژن میں کہا تھا، اس انکلوڈنگ میں کہا تھا، میں کوئی ان کو خدا نہیں بنا رہا، بھائی ہمارے لیے وہ ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، نو پرابلم۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور نہ میں ٹاپک کو ڈیریل کر رہا ہوں یا اور طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے وہ اس جو آیت دی ہے قرآن پاک کی، کیا شاہ صاحب اس آیت کے مطابق جب ہم عیسیٰ کو، ہم سارے، میں اپنے آپ کو بھی، کیونکہ ابھی ہم قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، ہم سارے جب اس کو انسان سمجھتے ہیں، نبی کا درجہ انہیں ملا ہے لیکن وہ ہیں تو انسان، جب ان کو قرآن پاک کے مطابق انسان سمجھا جا رہا ہے تو ہمیں ان کی موت پر کیا اعتراض ہے؟ جب قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، میرا صرف اس کے لیے اتنا ہی تھا۔ اور جو دوسری بات شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بیان کر دیا وہ بیان کر دیا، میں نے 2 روٹ ورڈ آپ کو دیے ہیں، میں نے کہا ہے کہ وفا اور توفا، ان کے معنی عربک کے روٹ ورڈ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ٹیکنگ دا سول، پہلے آتا ہے ریفر ٹو دا کمپلیٹ اینڈ فائنل ٹیکنگ دا سول، فائنل ٹیکنگ دا سول، جو وفا اور توفا کے معنی ملتے ہیں۔ جو شاہ صاحب میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں 40 کی 15 میں نے وہ بھی پڑھا ہے، اس میں بھی رافع بلندی کے لیے یوز ہوا ہے، اور جو میں نے دوسری دی تھی سورہ البقرہ کی، ٹائم ہو رہا ہے۔ چلو تھینک یو ویری مچ۔ اچھا تلسی بھائی ایک ریکویسٹ ہے پلیز، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے بڑے ایک ریسپیکٹڈ پروفٹ ہیں ہمارے، تو وہ آپ ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ لیا کریں، خالی عیسیٰ کہیں گے تو تھوڑا سا ریکویسٹ ہے، باقی آپ کی مرضی آپ کی۔ جی شاہ جی آپ کی سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے اور 2 منٹ آپ کو۔ جی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جملہ بولا جو کہ ریکارڈ ہو چکا ہے، کیا آپ انسان نہیں سمجھتے؟ یہ جب مجھ سے سوال کرے تو کیا ماڈریٹر صاحب اور سننے والوں مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں وضاحت کروں کہ آپ انسان نہیں سمجھتے؟ سوالیہ نشان ہے۔ تو میں نے جب ان کو ایڈریس کیا تو نون صاحب بھی چل بلا اٹھے اور بیچ میں وہ بھی تشریف لے آئے، تو میں نے ان کو پھر ایڈریس کرنا تھا کہ آپ بیچ میں کیوں آئے۔ اب اگر کوئی میرا فریق مخالف کہے گا کہ آپ انسان نہیں سمجھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ہم ان کو انسان صرف انسان ہم انہیں نہ خدا سمجھتے ہیں
نہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا سمجھیں گے تو پھر انہیں موت نہیں آنی۔ اس لیے میں نے بالکل جسٹیفائی ہے میرا یہ جملہ، اللہ کا بیٹا سمجھیں گے تو اللہ کا جز بنائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس کے جواب میں نے وضاحت کی ہے، اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں آتی۔ میں نے سورہ عنکبوت میں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، عزیر علیہ السلام 100 سال، اصحاب کہف 309 سال، قرآن کے متن میں سورہ کہف میں۔ تو اس اعتبار سے میں نے وہ موضوع نہیں چھیڑا، میں نے وضاحت کی ہے۔ یا تو ہم یہ نہ مانتے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آنی، موت آنی ہے، لیکن الی اجل مسمی، جب ان کی موت کا وقت آئے گا، موت کے وقت سے پہلے کسی کو مارنا یہ زیادتی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اب یہ کہہ رہے ہیں جی روٹ لیٹر واو فا یا، میں نے تو آیت پڑھ لی ہے، آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے؟ آیت پڑھے نا، کہاں سے معنی کا تعین کریں گے؟ موضوع قرآن پاک ہے، عربی ڈکشنری نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ کر بتائیں، جیسے میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی، یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، ماضی نہیں ہے، میں تجھے پورا لینے والا ہوں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ تلسی صاحب یہ آپ کی لاسٹ ٹرم ہے، لاسٹ ٹرم میں آپ کو 2 منٹ ہے، آپ کنکلوڈ کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک آدھا منٹ میں آپ کو بڑھا بھی دیتا ہوں، 3 منٹ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ آپ کی جو بات تھی کہ بھائی سمجھنا دوسروں نے ہے، ہم صرف یہاں پر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ ہماری اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ آئی اپریشیٹ شاہ صاحب اور آپ کے ہوسٹنگ۔ بات کچھ یوں ہے کہ میں نے اگر کہا تھا کہ انسان تھی کہ اگر اس کو انسان سمجھتے ہیں تو اس کی موت کو کیوں انکار کر، جب قرآن پاک زمین پر آ چکا ہے، وہ ہر انسان موت کا مزہ چکھے گا، وہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ تو میرا صرف شاہ صاحب سے یہی تھا۔ تو جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن پاک ورڈ اٹھا کے لایا ہوں، وفا اور توفا۔ آپ مجھے دوسری آیتیں جو دے رہے ہیں، مجھے روٹ ورڈ کے حوالے سے مجھے کوئی بتا دیں کوئی چیز، تاکہ میں بھی سمجھ سکوں اور سننے والے بھی سمجھ سکیں کہ اگر وفا ہے یا توفا ہے تو اس معنی کیا لیے جاتے ہیں روٹ ورڈز میں۔ اگر آپ بار بار قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں تو قرآن پاک کا جو میں نے ابھی کہا ہے کہ احمد علی صاحب کا یہ جو ترجمہ ہے، میں نے تو دوسروں کے بھی یہی ترجمے ہیں، میں دوسرا کوئی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے میرے لیے لفظ یوز کیا کہ یہ آپ کا ترجمہ ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ بھئی اگر آپ نے نہیں پڑھا تو وہ میرا پرابلم تھوڑا ہے، پوری دنیا پڑھ رہی ہے، یہ میرا پرابلم نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ترجمے ترجمہ کیا جا رہا ہے یا کسی بھی پالیسی کے تحت اس ترجمے کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ لوگ غلط نہ سمجھیں اکارڈنگ۔ جی تلسی بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ شاہ جی یہ لاسٹ ٹرن ہے آپ کی، کتنے منٹ کی ہے جی؟ آپ کہتے ہیں تو میں بڑھا دیتا ہوں ایک آدھا منٹ آپ کا۔ نہیں کتنے منٹ بتائیں نا؟ 2 منٹ۔ گزارش یہ ہے کہ اب یہ چلیں گے جی گورنمنٹ کی طرف، ہٹانا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے قرآن پاک سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنا۔ موت یہ ثابت کر نہیں سکے، میں ان کو صیغے بھی بتا رہا ہوں، انی متوفی کا، نوٹ رکھیے گا، یہ کوئی نہ کہے کہ شاہ صاحب نے متوفی کا، یہ متوفی یہ اس میں فاعل ہے، میں تمہیں پورا لینے والا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں ٹیکنگ دا سول، عیسیٰ علیہ السلام کی سول جدا کریں، کہاں جدا ہوئی ہے؟ آپ وہ درجات کی آیات پڑھی، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہاں درجات ہے۔ میں نے جتنی دفعہ ٹچ کیا، آپ نے ایک دفعہ جواب نہیں دیا، آخری مرتبہ بتا تو، اور آپ دے بھی نہیں سکے، کائنات میں کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ وما قاتلوہ یقیناً، ہو زندہ عیسیٰ علیہ السلام،
قتل کی نفی، اور اسی زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ محترم، روح کا سوال تو تب پیدا ہو کہ جسم سے روح نکلے، قتل ہوتے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو یہودیوں کا کلیم ہے، ہم مسلمان یہودیوں کو کلیم کو رد کر رہے ہیں، ہم قرآن کا جو فیصلہ ہے اس کو مار رہے ہیں۔ اور پھر آپ آیت پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی لطیفہ ہے، میں کہوں جی کل نفس ذائقۃ الموت، تلسی صاحب مر گئے، یہ آیت پڑھ کر تلسی صاحب کی موت کا اعلان ہو گیا، یہ آیت پڑھ کر پھر سارے مر جائیں، انسان پورے مر جائیں۔ محترم گزاریے آپ نے قرآن پاک سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ، موضوع ہمارا مقید ہے، خاص ہے، آیت آپ عام پڑھ رہے ہیں۔ جب خاص موضوع ہو تو پھر دلیل بھی خاص دی جاتی ہے، عام دلیل نہیں دی جاتی۔ موضوع ہمارا سارے انسانوں کا مرنا تھا، یہ طے کیا تھا کہ سارے انسان مر گئے، تو ہم یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، لیکن جب موت کا وقت آ گئی الی اجل مسمی، سورہ زمر پڑھ لیجئے گا۔ میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا، اور یہ فیصلہ سننے والے کریں گے۔ اب آپ عربی گرامر کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی عربی گرامر میں آپ کو بتا رہا ہوں، متوفی کا صیغہ بتایا، رافع صیغہ بتایا، یہ سارے صیغے بتائے۔ جی شکریہ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ، دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ اور تلسی بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ میں پہلے کچھ تلسی بھائی کو، چونکہ انہوں نے براڈ چھوڑ کے جانی ہے، تو میں ان کو کچھ ٹائم دوں گا کہ وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تلسی بھائی اب آپ نے آرگومنٹس جو ہے نا وہ اس کے اوپر نہیں کرنے، جو آپ کا موضوع تھا، جو آپ کا دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اب آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی۔ آپ جنرل جو اپنی آبزرویشن ہے، کوئی بات ہے تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر لیں، ٹائمر کے بغیر آئیے۔ جی تلسی بھائی کیا بولا ہے؟ سوری مجھے سمجھ نہیں بس لگی کہ اب جو ہے نا وہ مطلب ٹاپک کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ یعنی چلیں کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، ہم اپنے جو نہیں، ساتھی مجھے ہیں ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے سر، مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بولا ہے کہ براڈ چھوڑ کے جانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں مطلب آپ ذریعہ یہ اس لیے میں نے کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ابھی، لیکن یہ بات اس پہ نہیں ابھی ہوگی، خیر آپ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں۔ میں حضرت جی حضرت نون بھائی، اب پہلے تو معذرت میں چاہتا ہوں آپ سے، میں نے آپ کو نیچے کیا تھا تو آپ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتا ہے۔ پر اینی ویز بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، جن سامعین ہیں انہوں نے سنا ہے اس کو، ابھی وہی فیصلہ کریں گے۔ ایک چیز ہے، عقائد پہ کبھی بھی کوئی ہار جیت ہونے کا تصور بھی کوئی نہ کرے۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ کہ ہم کسی کے عقائد کو جیت جائیں گے۔ امید ہے سارے ہی سننے والے جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ اچھے ماحول میں ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ مینز لاٹ۔ اس سے پہلے تھوڑی بہت گرما گرمی یہ حالات ہوتے ہیں ایسے، لیکن جب ہم اس کو آسان طریقے سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ رہی گفتگو کے دوران سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، کسی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا بہتر ہوتا ہے کہ دوران گفتگو اگر بندہ تھوڑا نظر انداز کر دے، اس سے بہتری آ جاتی ہے۔ مناظرے کے اصول ہوتے ہیں، اور یہ تو مناظرے ادھر ہیں ہی نہیں، جو بھی ہم لوگ ادھر کرتے ہیں یہ ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ سر، بہت اچھا لگا آج۔ اور میں تو یہ جو موضوع یہ چھیڑ کے یہ ابھی دوست احباب جو شروع کیا ہوا ہے، میں اس پہ بات کرنے کا بالکل قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں مجھے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ جی۔ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں جی، نائٹ رائڈر بھائی ہیں جی یہاں پہ، ان کو موقع دیتے ہیں اس پہ، اگر کوئی لب کشائی کریں اپنی تو کچھ کہنا چاہتے ہیں جی نائٹ رائڈر بھائی۔ جی شکریہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈبیٹ رہی ہے، اور لیکن سب اس پر دیکھ کافی نئی چیزیں بھی سننے کو ملی، تو جزاک اللہ، شکریہ۔
भाई जान मुझे भी मौका देना। ठीक है कैसर भाई, आप थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं फिर नीचे से सीटें खाली करवानी है तो मैं आपको फिर मौका देता हूँ कैसर भाई 2 मिनट। जी यूसफी भाई आपको मौका देते हैं, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे यूसफी भाई? इस पे कुछ कहना चाहेंगे यूसफी भाई? मुबारकबाद पेश कर एक दो बातें की हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, तो माशाल्लाह जी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अगर अवैस भाई इजाज़त देंगे तो साहिल भाई ने कोई बात पूछी है, मैं अभी बता ही देता हूँ ताकि किसी के भी जहन में कोई बात नहीं रह जाए। अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका मतलब अगर देखें, इसका मतलब होता है कि उन पे सलामती है। हमारी क्या औकात कि हम उन पे सलामती भेजें। आई थिंक इट मीन्स अ लॉट, यू माइट अंडरस्टैंड इट। चलें जी आगे चलें। भाई आप खुद को खुद एक्सपेंड कर लें, क्योंकि मैं आपको एक्सपेंड नहीं कर सकता। जस्ट फ्यू सेकंड्स, एक्चुअली वो कह रहे ईसा चला गया आगे, इस तरह के वो अल्फाज बोल रहे थे, तो हमने कभी जो मसीही भाई हैं उनसे ऐसे अल्फाज नहीं सुने, वो बड़ी रिस्पेक्ट से अल्फाज बोलते हैं, तो मैंने इसलिए ये पूछा था। जी ठीक है, आपकी वजाहत जिस तरह आंखों पे। थैंक यू वेरी मच। लव यू ब्रदर, लव यू। जी एक बात मैं जरूर अर्ज करूंगा, मेरे सारे मुसलमान भाई इधर बैठे हुए हैं, उम्मीद है, मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि वो जो को हम हंसने का कभी भी मौका नहीं देंगे, और मैं उनको भी गोश्त पहले भी इनके साथ है और हमेशा तुलसी साहब ने दिखाना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुरान पाक के ज़रिए वफ़ात साबित करनी थी इन्होंने, जो कि तो वो कहीं से साबित नहीं कर चुके। शाह साहब तो चैलेंज करते थे, चैलेंज इन्होंने बार बार चैलेंज किया, उनसे नहीं हो सकी ये बात। तो शाह साहब को बहुत बहुत हमेशा हमारे सिरों पे कायम रखे, हमेशा। नहीं, मैं आप ये ना कि कैसर भाई जीतने के ऊपर ये ना कि आप अपनी पर्सनल प्लीज, आप ये अल्फाज है ना वो जीत है। और दूसरी बात ये कि मैं सुन रहा था मियाँ 49 साहब इनको कि पते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो होना है ना वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ पहले दस दी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो गया यार, बैठ के बात कर ली 2 मिनट, इसमें कौन सा कोई क़यामत आ गई? तो इतने शकूको शुबुआत पैदा किए गए थे, नंबर दें जी आपको, हम प्राइवेट में बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मियाँ साहब एक समझदार आदमी है, पढ़े लिखे, बड़े हैं एज में भी, तो ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी उस दिन वहाँ पे। और तो ग्रामर पर आपड़ा मार देंगे। कैसर भाई, मैं अगर देखें, ये मेरे लिए ये ना एक विजिटिंग पॉइंट है, हम सब के लिए एक विजिटिंग पॉइंट है मेरे ख्याल में टिकटॉक, कि हम सैर करने निकलते हैं, हम किसी भी जगह पर ठहर जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे अकायद, मैं उन भाइयों के साथ भी इस पर बहस कर सकता हूँ। मियाँ साहब की अगर हम ब्रॉड पर जाते हैं तो मैं वहां पर फातेह साहब, दूसरे भाईजान, सबसे बात करता हूँ, लेकिन जो मेरे अकायद हैं मैं उन हूँ, जिस तरह ये हमारे मुसलमान भाई स्टिक हैं, हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आप कह रहे थे ना कि वो क्या हो जाएगा, मैंने उनको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मैंने कहा था जब हम जाएंगे पता चल जाएगा आपको भी और सबको भी। और जो दूसरी बात आपने की है कि वो आपसे नंबर मांग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो किसी ने भी, इंक्लूडिंग मियाँ साहब,
किसी ने ना मुझसे नंबर मांगा, इवन के मैं किसी को ना फॉलो करता हूं और ना मैं फॉलो होता हूं। आप मेरी फॉलोइंग लिस्ट देख लें, इट्स जस्ट अ नंबर कि जिनको मैं जानता हूं वही मेरे फॉलोइंग लिस्ट में है, और वो बहुत प्राइवेट है मेरे लिए, तो नंबर मांगने की वहां पर कोई बात नहीं। ये तुलसी भाई मेरे साथ भी फ्रेंड्स कोई नहीं है भाई। हाँ, मैं नून के साथ भी फ्रेंड नहीं हूं, आप सोच लीजिए।